بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مسلمان بھائی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اکثر آپ لوگوں کی خدمت میں دینی دنیاوی دونوں باتیں گوشہ گزار کرتا رہتا ہوں۔ تو بھائیوں، نہ میں کوئی مفتی ہوں، نہ میں کوئی عالم ہوں۔ اگر میں کوئی بات کرتا ہوں، دینی بات کرتا ہوں، اگر وہ آپ کو صحیح نہیں لگتی، کوئی کسی سے پوچھنا ہے تو آپ مولانا مفتی منیب الرحمان سے پوچھ لینا۔ تو بات یہ ہے کہ جو بات آپ کو پسند آئے اس کو اپنا لو، جو نہ پسند آئے آپ اس کو چھوڑ دو۔ تو ہر ایک انسان کی یہ ڈپٹی ہے کہ کوئی بھی اچھی بات ہو وہ دوسروں تک پہنچا دے۔ یہ ہمارے فریضے میں شامل ہے۔ یہ فریضہ ہم کو کس نے سونپا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک یہ پیغام دیا کہ آپ میرا پیغام جہاں تک آپ سے ہو سکے آپ لوگوں تک پہنچا دو۔ اور ہدایت دینا وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ ہدایت جس کو دے وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، بندے کا نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے کر کے میری بھی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے، میرا کام کسی کے اوپر تنقید کرنا نہیں ہے، کسی کے اوپر کیچڑ اچھالنا نہیں ہے۔ میں خود گناہ گار ہوں، میں خود بدکار ہوں، میں خود صحیح نہیں ہوں۔ ہم سے سارے لوگ اچھے ہیں، ہم سے پوری دنیا اچھی ہے۔ تو اسی طرح میں اپنے تناول کے لوگوں سے محبت کرتا ہوں۔ ہزارہ ڈویژن جتنا بھی ہے سارا میرا اپنے ہے، وہ اپنے لوگ ہیں، کیونکہ تناول کے لوگوں میں نے پوری زندگی کی 6 دہائیاں گزاری ہیں۔ اس وجہ سے کر کے ہمیں اس معاشرے کا پتہ ہے۔ تو بھائی صاحب، عرض یہ ہے کہ ہر انسان اس وقت پریشان ہے، کوئی بھی خوشحال نہیں۔ آپ پوری دنیا، تناول ہی نہیں پوری دنیا گھوم لو، پورا ورلڈ چھان لو، کوئی آدمی بھی آپ کو سکون میں نظر نہیں آئے گا۔ ہر آدمی پریشان ہے۔ اس کی پریشانی کی کیا وجہ ہے کہ سب دین سے دوری ہے۔ ہر آدمی دنیاوی چکر میں پھنسا ہوا ہے۔ صبح اٹھتا ہے تو اسی چکر میں ہوتا ہے کہ میں کس طرح اپنا مفاد کہاں سے کیسے حاصل کروں۔ اور یہ حدیث پاک ہے کہ ایسا دور آئے گا لوگ دولت سمیٹنے میں لگ جائیں گے اور حرام حلال کی تمیز ختم ہو جائے گی۔ کوئی یہ نہیں سوچے گا کہ حرام ہے یا حلال ہے، صرف وہ پیسہ آنا چاہیے، یہ وہی وقت ہے۔ تو محبتیں بالکل ختم ہو گئی ہیں، اور جو رہ کثر تھی وہ اس موبائل نے پوری کر لی ہے۔ اب جو بات ایک دن ایسا آئے گا یہ لوگ موبائل سے ڈیٹا نکال کے دیکھیں گے کہ ہمارا کوئی دادا پردادا کوئی تھے بھی یا کہ نہیں ہیں، کہاں ہیں وہ یا کون تھے۔ تو اس سے اگر جواب آئے گا بھائی کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ کیونکہ ہر چیز موبائل سے، اور ان بدبختوں کو یہ نہیں پتہ کہ بھائی اگر آپ کسی کو سوال کا پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، تو آپ کو جواب کون دے رہا ہے؟ اس کی 8.5 لاکھ آئی ڈی، اس میں 1.5 لاکھ مسلمانوں کی ہے، باقی غیر مسلموں کی ہیں۔ تو اس میں سے جواب آپ کو کون دے رہا ہے یہ نہیں پتہ ہے۔ پر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کی طرف لے جائے، اللہ ہمیں ہدایت والے طرف لائے خدا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں نے ایک نیا رواج نکال لیا ہے، کسی کے کوئی گھر آئے جی فلانا گیا جی وہ نظر لگا کے چلا گیا، یہ وہ جی ہمیں کھا گیا، وہ جی ہمیں یہ کر گیا، ہمیں یہ وہ کر گیا، کسی نے ہمارے اوپر تویز کرا لیا جی یہ کر لیا وہ کر لیا۔ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ آپ بھی کسی کو نظر لگا لو، آپ بھی کسی کے اوپر تویز کر کے دیکھو، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ یہاں تک یہ بات ہے تو اللہ تعالیٰ کا قرآن تو یہ فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اے انسان، تمہارے اوپر جتنی بھی مصیبتیں مشکلات آتے ہیں وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں۔ اس طرف تو ہمارا دھیان ہے ہی نہیں ہے، تو ہم لوگوں کے اوپر الزام تراشی کرتے ہیں۔ کوئی گھر سے مہمان واپس چلا گیا، وہ جی ہمیں نظر لگا گیا۔ کوئی آ گیا، بچے نے جی ٹک ٹاک بنا لیا جی، اس کو نظر لگ گئی وہ مر گیا جی۔ او بھائی، موت اپنے ٹائم پہ آئے گی، موت مقرر پہ آئے گی۔ سختی تکلیفوں سے موت نہیں ہے، موت اپنے وقت پہ آئے گی۔ چاہے آپ ٹک ٹاکیں بنا لو یا کچھ بھی کر لو، اگر ٹک ٹاک بنانے میں لکھی ہوئی تو اسی میں مر جائے گا۔ کورونا بیماریاں جو کچھ یہ بھی آتا ہے سب اس میں وہی لوگ مریں گے جن کی اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے، جن کے مقدر میں موت ہوگی وہی، باقی کسی کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ سب ایسی بیوقوفوں والی باتیں۔ وہ جیسے کورونا آ گیا جی الگ الگ کھڑے ہو، کسی قرآن و حدیث میں یہ بات ثابت نہیں ہے الگ الگ کھڑا ہونا، نہیں۔ وہ ورک ہو مار رکھ ان جھکنے والوں کے ساتھ جھکو، ساتھ نماز پڑھو، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ہاں، پرانے دور میں نبی پاک کے دور کے زمانے میں یا اس سے پہلے کسی وقت میں بھی 3000 کے تقریباً لوگ بیماری سے بھاگ گئے تھے۔ اسی طرح کورونا یا چھوت کی جو بیماری بھی تھی اس سے بھاگ نکلے تھے، کسی وادی میں چلے گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سب کو ہلاک کر دیا، 3000۔ تو اللہ تعالیٰ نے موت جس طرح لکھی ہوئی ہے اسی طرح آئے گی، اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سارے معاملات اللہ پہ چھوڑ دیں تو آپ کے لیے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ دل میں بغض نکالیں، کسی کے دل میں اپنا کینہ نہ رکھیں اور کسی کے اندر نہ قرے دیں
کسی کو بھی نہیں کہ بھائی اس کے کیا ہے، اس کے دل میں کیا ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اپنے معاملات اللہ پہ چھوڑ دو، آپ کے لیے تمام کام آسان ہو جائیں گے۔ اللہ پہ چھوڑ دو، اللہ پہ ہم لوگ چھوڑتے نہیں ہیں، خود ہی اس کے حساب کتاب میں لگے رہتے ہیں، ایک اور دوسرے کو اور ہم اپنے آپ کو ٹینشنوں میں ڈالتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ اپنے دل کو صاف رکھیں اور اپنے ہر طرح سے اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں کہ یا اللہ ہم دنیا کے لیے کیا کہ آخرت کے کیا کر رہے ہیں۔ تو میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت کرے، جو زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کی طرف لے جائے، اور جتنے لوگوں کی جتنی زندگی باقی ہے اللہ تعالیٰ ان کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں اسپتالوں میں، گھروں میں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کرے۔ جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حلال کا روزگار عطا کرے، جن کی اولاد نافرمان اللہ تعالیٰ ان کو فرما بردار بنائے، اور جتنے لوگ بھی اس دنیا میں رب العالمین ہیں خدا بندہ ان کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، ان کی مشکلات کو دور کر، ان کے لیے آسانی پیدا کر۔ تو میری یہ دعا آپ لوگوں کی خدمت میں، اللہ تعالیٰ ہمیں صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔